محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ عقیدت، وہ جو پہلے کے معاملات تھے، وہ آج کے دور میں جو یوتھ ہے ہماری خاص طور پر، وہ اس چیز کو صرف یہ سمجھتی ہے 9واں 10واں محرم چھٹی کا دن۔ اس پہ کئی میں نے بچے ایسے دیکھے ہیں جو بلے پکڑ کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ محرم وہ مہینہ ہے جو اسلام آنے سے پہلے بھی اہمیت کا حامل تھا۔ محرم میں عرب کے وہ جو بڑے بڑے ڈکیت ہوتے تھے، جو قافلوں کو لوٹتے تھے، وہ لوٹنا چھوڑ دیتے تھے۔ محرم امن والا مہینہ، پورے گھر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ایسا کیا جو ہے وہ طوفان آ گیا تھا، ایسا کیا قہر نازل ہو گیا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پردے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ سے ان کی کیلکولیشن کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، بہت زبردست زوڈیک ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نمبرز کے حوالے سے بھی آج کل گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ لوگ فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ جولائی کے مہینے کی دعا کی قبولیت کے ٹائم والی ویڈیو لگ چکی ہے، وہ پریویس آپ جائیں دیکھ سکتے ہیں، بڑا آپ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہم محرم کے حوالے سے آج بات کریں گے شاہ جی سے۔ بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، جب بھی محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ عقیدت، وہ جو پہلے کے معاملات تھے، وہ آج کے دور میں جو یوتھ ہے ہماری خاص طور پر، وہ اس چیز کو صرف یہ سمجھتی ہے 9واں 10واں محرم چھٹی کا دن۔ اس پہ کئی میں نے بچے ایسے دیکھے ہیں جو بلے پکڑ کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کئی گھومنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص طور پہ ویڈیو۔ شاہ جی، میں چاہوں گا کہ یہاں پر بچوں کی تربیت کریں کہ یہ کتنا بڑا دن ہے ہمارے لیے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو خوش ہو ہی نہیں سکتے، اس پہ ذرا بھی تفریح نہیں کر سکتے، کچھ سن نہیں سکتے گھروں میں، مطلب کہ بڑا ایک ہے سر، میں چاہوں گا اس پہ تربیت کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، ٹاپک آپ نے ایسا چھیڑ دیا ہے، تربیت عطا کا نام ہے، بے شک مالک کا نام ہے، ہم لوگ جو ہے وہ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، ماں باپ ہوں، بزرگ ہوں، وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، راستے پہ لے نہیں جا سکتے، ایسے ہی ہے۔ اب محرم کی اہمیت سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ محرم ہے کیا، اس مہینے میں کیا ہوا تھا، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ محرم وہ مہینہ ہے جو اسلام آنے سے پہلے بھی اہمیت کا حامل تھا۔ محرم میں عرب کے وہ جو بڑے بڑے ڈکیت ہوتے تھے، جو قافلوں کو لوٹتے تھے، وہ لوٹنا چھوڑ دیتے تھے۔ محرم امن والا مہینہ تھا، محرم میں جنگیں روک دی جاتی تھی، محرم میں دشمنیاں چھوڑ دی جاتی تھی، محرم میں آپس کے جتنے بڑے مسئلے بھی ہوں روک دیے جاتے تھے۔ پھر آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اسی محرم میں سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ایسا کیا جو ہے وہ طوفان آ گیا تھا، ایسا کیا قہر نازل ہو گیا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پردے کا، ان کے ناموس کا، ان کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ آخر کیا مسئلہ تھا کہ وہ عرب جو اپنی دشمنیاں ترک کر دیتے تھے، وہ محرم میں جنگ لڑتے رہے، انہوں نے اپنی تاریخ تو بدل دی، انہوں نے اپنی روایات بدل دی، انہوں نے اپنا سارا کچھ بدل دیا۔ کیوں؟ اچھا، اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کو یہاں روکتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں کہ کیا محرم صرف ایک فرقے کا ہے؟ کیا جو ہے وہ باقی کسی کا نہیں ہے؟ کیا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک خاص جو ہے وہ طبقہ فکر کے لوگوں کے ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں پہ رسول اللہ سے وفاداری کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان سے وفاداری کرنی؟ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار شہنشاہ کونین سے محبت کرنے والوں پہ رسول اللہ کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ بھائی جان، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری ضروری ہوتی ہے، اپارٹ فرام کسی بھی فرقہ، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، میں مانتا ہی نہیں ہوں جی،
میری اپنی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز سیدھی سی بات ہے، میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، تفرقوں میں مت پڑو، بالکل، تو کیا میں قرآن کی مانوں یا باقی دوسری مانوں؟ سب سے پہلے یہ کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، بے شک، اور آخری کتاب قرآن پاک، بے شک، اس میں کوئی کسی قسم کی نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، نہ کوئی کرے گا تو اس کو ہم چھوڑیں گے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، بالکل، بے شک، کوئی شک ہی نہیں۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اور کیا کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے پھر اس کے گھر سے محبت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ میرے گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور کوئی اس پہ خوشی منائے، میرے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ اپارٹ فرام سرکار ختمی مرتبت کا روحانی درجہ، انسانی حیثیت سے، انا بشر مثلکم ہے نا، انسانی حیثیت سے جب رسالت مآب کے گھر میں قتل عام ہو، ان کے بچے شہید کر دیے جائیں، بھوک کے پیاسے نہر کر دیے جائیں، یعنی 6 مہینے کے سرکار علی اصغر بادشاہ، 6 مہینے کا بچہ نیزے کے اوپر سر کاٹ کے ٹانگ لیا جائے، کیا بیتے گی؟ کیا صرف انسان کی حیثیت سے ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کے اوپر بیتے گی کیا؟ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جذبات نہیں؟ آپ انسانی حیثیت سے دیکھیں نا، ان کے گھر کے اوپر جو بیتی۔ سر ہمارے گھر میں ہم اپنی خواتین کا نام کوئی بار لے، ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین کی چادریں چھین لی گئیں، رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا، کیا بیتی ہوگی؟ صرف یہ سوچ لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے شیعہ سنی وابی ہونے کی، صرف یہ سوچ لیں کہ رسالت مآب کے اوپر جنہوں نے ہمیں دین دیا، جنہوں نے ہم پہ مہربانی کی، ہمیں اندھیروں سے نکال کے، کفر کی طریقوں سے نکال کے روشنی میں لا کھڑا کیا، ہم نے ان کو صلہ کیا دیا؟ جبکہ اللہ قرآن پاک میں رسالت مآب کو یہی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم اجرا، والی آیات جو ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر، یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اولاد کے دھیان کرنا۔ یہ دھیان کیا جس مودت کا رسالت مآب نے یہ ذکر کیا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جتنا ظلم قرآن پاک میں ہماری محبت فرض ہونے کے بعد ہم پہ کیا گیا، اگر اللہ ہماری دشمنی کا حکم دیتا تب بھی نہ ہم پہ اتنا ہوتا، تب بھی اتنا ظلم نہ ہوتا۔ سر کیا کیا اس خاندان پہ بیتا نہیں ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے گھر میں، ساتھ والے گھر میں کوئی میت ہوئی ہو تو ہم اپنے گھر میں اونچی آواز میں ڈیک نہیں لگاتے یار انہوں دی دل آزاری نہ ہوئے۔ تو جب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اتنے جو ہے وہ دکھ ہوں، اتنے جنازے ہوں، تو ہم خوشیاں کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ غیرت ایمانی ہماری ہمیں ہاتھ نہیں ڈالتی؟ کیا ہمارے اندر والا ضمیر ختم ہو گیا؟ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی جان میں ریشنل باتیں کرنے کا عادی ہوں، میں اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ نے چونکہ کہا تو میں چلیں گے۔ بچوں کی تربیت ضروری ہے، ہماری آنے والی یوتھ کسی کے ہاتھ اگر موبائل ہے وہ دیکھ رہا ہے، شاید کوئی عقل غیرت آ جائے لوگوں۔ میں بڑی سیدھی بات کروں، انسانیت کی بات کرتا ہوں، میں کسی فرقے میں نہیں جاتا۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا عقیدہ؟ بھائی میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے نا، میرے ساتھ، میں نے اس کا جواب اللہ کو دینا۔ بے شک مجھے کسی کو اس کا ڈھول پیٹنے کا یا کیا کرنے کا، میری طرف سے دنیا ساری ٹھیک ہے۔ جتنے لوگ بھی جو ہے وہ رسالت مآب کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں۔ مجھے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنی، مجھے کوئی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنے دل کی بات کرتا ہوں، میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں نے جو مانتا ہوں میں نے اس کا جواب اللہ کو جا کے قبر میں دینا ہے، میں نے دینا ہے نا، میری قبر میں تو کسی اور نے نہیں جانا۔ بالکل شاہ جی۔ لیکن میں ریشنلی آپ کو اس بات کی طرف لاتا ہوں کہ کیا
ہم لوگوں کو سرور انبیاء کے ساتھ وفا نہیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. آپ شاید شادی شدہ نہیں ہیں، لیکن جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، کہ اللہ کو، اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جس شخص کے ساتھ ہمارا نکاح ہو رہا ہے ہم ساری زندگی اس کے وفادار رہیں گے. اگر کوئی اولاد ہوگی تو محنت کریں گے، دھوپ کاٹیں گے، مشکلات میں جائیں گے، لیکن جو اولاد ہے اس کا حق نبھائیں گے. ٹھیک ہے، ساری زندگی اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں. اپنی اولاد کے لیے انسان سب سے زیادہ سیلفش ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے جو ہے وہ آزمائش نہ بن جائے. یعنی آپ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ اس کے لیے ڈھیر لگا دیں حرام کی دولت کا. ٹھیک ہے، کیا صرف کلمہ پڑھنا تھا یا کلمے کو نبھانا بھی تھا؟ کیا صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے، وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا بات. اگر آپ کے اندر رسول اللہ کی، دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، یہ میں دل سے کرتا ہوں، جب بھی اکثر آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دیاں شبراتاں مالکاں دے نال ہوندیاں نے. لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات کی ہر چیز ان کی وجہ سے ہے. بے شک. یہ دین، یہ ایمان، یہ کچھ بھی ان کی وجہ سے. تو ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہے، ان کی اولاد کے لیے کیا ہے، ان کے ماننے والوں کے لیے کیا ہے، وہ جو اس میں شہید ہو رہے تھے ان لوگوں کے لیے ہمارے دل میں کیا ہے، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں. بس کسی بھی فرقے سے بالاتر ہو کے بات کریں، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس سے یاریاں نہیں ہوتی، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس سے پھر اطاعت کی جاتی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو، ہماری غمی میں غمگین ہوا کرو. کرتے ہیں. رسالت میں آپ نے کہا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جان، مال، ماں باپ، اولاد یا اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کے محبوب نہ ہو جاؤں. کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیا رسالت مآب اور ان کا گھر، بھائی اگر اللہ کہتا ہے نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں، جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ٹھیک ہے، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، ٹھیک ہے. وہ بے شک یہ جو ہے نا، یہ پوری یہ جو درود ابراہیمی ہے، اس کے میں صرف جس بتایا پورا ابراہیم درود نہیں پڑھا، لیکن اس کو سمجھیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر درود ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل کون ہے؟ رسالت مآب کے ابا و اجداد. اور آل محمد کون ہے؟ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے بچے. جب آپ نماز میں ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں اور زندگی میں ان کو شامل نہیں کرتے، تو بلے شاہ نے کہا تھا نا، تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. جن کے نام لے کے آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں ان کی اولاد کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. منانا اس کی توفیق نہیں ہے. شاہ جی میں چاہوں گا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا محرم کی اور مزید، یعنی کہ 9-10ویں محرم کی فضیلت تھوڑا سا. محرم تو سارا ہی ہے سر، لیکن یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ 2 محرم کو کربلا میں گیا ہے نا، تو یہ زمین بہت مقدس زمین تھی. یہ زمین کسی نبی کو راس نہیں آئی اس علاقے سے، یعنی حالانکہ یہ کنعان کی بابل کی زمین اس کے ارد گرد تھی، لیکن کبھی بھی کوئی بھی نبی اس طرف سے گزرا ہے تو مشکلات کا شکار ہوا. مولا امام حسین علیہ السلام نے ان تمام انبیاء کا قرضہ چکا دیا. کربلا کسی اور کے اوپر آ بھی نہیں سکتی تھی. رسالت مآب چونکہ تمام انبیاء کے سردار تھے، اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جتنی انبیاء نے گزشتہ نے مشکلات مصیبتیں سہی تھی، اس سے زیادہ
سرور انبیاء کے اوپر آئیں اور آنی تھیں. نبیوں کے بچے بھی شہید ہوئے, نبیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری بھی پھیری. تو کربلا اسی کی ایک اینڈ نوٹ تھا, یعنی رسالت مآب کی وراثت کی ادائیگی کا نام کربلا ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. علامہ صاحب نے لکھا. یہ بہت پہلے سے طے تھا. اچھا, کربلا کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے. میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, میں مطلب خطیب نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں. نہیں سر پلیز. لیکن سمجھانے کی بات انسانیت سے. جب میں بات کر رہا ہوں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ کیا بیتی جب ان کے بچے شہید ہوئے, کیا بیتی, تو کبھی اللہ کا اینگل بھی دیکھیے گا کہ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرتا ہوں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو الحمد سے لے کے والناس تک رسالت مآب کی تعریفیں کرتا ہے. وہ اللہ جو کائنات کی ہر چیز کی پیٹنٹ شپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھ دیتا ہے. جب رسالت مآب کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی, اللہ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, اللہ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. ہم کہتے ہیں جی اللہ کے ایموشنز نہیں ہیں, تو اللہ تو آپ صرف اس محبت کو اس لیول کے اوپر ہم اپنے لیول تک ہی اللہ کو ناپ سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ نہیں ناپ سکتے نا. تو کبھی سوچئے گا کہ رسالت مآب کے چہرے پہ ہلکی سی شکن آ جائے, اللہ جبرائیل کو بھیجے کہ فوراً جاؤ سرکار کو کہو جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر قبلہ موڑ لیں. سرکار کے چہرے پہ ہلکا سا کوئی ملال آ جائے, اللہ فٹافٹ اس کا انتظام کرے. جو رسالت مآب کی لب پہ آنے سے پہلے دعا کی قبولیت کی سند بھیج دے کہ سرکار آپ بس ٹھیک ہے. وہ اللہ کیا عام انسان جتنی بھی محبت نہیں کرتا ہوگا سرور انبیاء سے, تو کبھی سوچا اللہ کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اللہ تعالیٰ 70 موجود عام بندے سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرتا ہے, اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی, اللہ کے جذبات کیا ہوں گے. جب علی اکبر بادشاہ کی برچھی نکالتے ہوئے مولا حسین نے دیکھا ہوگا کہ اپنا بیٹا جو جوان بیٹا ہے اس کا جگر باہر آ گیا. جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں لگا ہوا تیر دیکھا ہوگا, مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے ہوں گے, کیا بیتی ہوگی, کیا بیتی ہوگی اس ماں کے اوپر جس کے 6 مہینے کے بچے کی لاش جو گرم صحرا میں دبائی ہوئی ہے اس کو نیزہ مار کے نکال کے نیزے پہ بلند کر لیا ہو. کیا بیتی ہوگی اس ماں کے جس کے سامنے قاتل نے اپنے جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر رکھ کے بچے کی گردن کاٹ دی ہو. کیا بیتی ہوگی اس صحرا میں, کیا بیتی ہوگی 1,24,000 انبیاء پہ, کیا بیتی ہوگی جتنے اولیاء اللہ ہیں مختلف قوموں کے, کیا بیتی ہوگی حضرت سلیمان کی وہ اولاد جعفر جن کا لشکر جو وہاں آیا تھا امام کے پاس مدد کے لیے, جس کو مالک نے کہا تھا نہیں تم نظر نہیں آتے, تم ان کے اوپر حملہ نہیں کرو گے. کبھی صرف اس کو دیکھیے, میں کوئی کسی فرقے کی بات نہیں کرتا ہوں, احساس احساس احساس, صرف احساس کی بات ہے بھائی جان. یہ عزاداری کی بات ہے تو سیدھی سی بات ہے, عزاداری اس وقت ہے جب آپ کو ان کا دکھ اپنے اندر محسوس ہوتا ہے, وہ آپ کسی بھی فرقے سے ہیں. فرقہ میں مانتا ہی نہیں ہوں جی, میں بالکل سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس سے محبت واجب, جس نے رسول اللہ یا ان کے گھر سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس سے دشمنی واجب. مجھے جتنا دین سمجھ آتا ہے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, اس پہ کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. جس نے سرور انبیاء سے محبت کی اس سے محبت واجب ہے. جس سے رسول اللہ نے محبت کی یا جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس سے محبت واجب. جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس سے دشمنی واجب. یہ دین ہے مجھے جو سمجھ آتا ہے. اور اگر اس میں بھی ہم نہیں چل سکتے, باقی فروعات ہیں, طریقے ہیں, وہ سب کے ٹھیک ہیں, لیکن اتنا بہت ضروری ہے بالکل.
یہ بیس ہے, بیس خراب ہو گئی تو کچھ نہیں بچے گا. پھر بھی اگر ہم اپنی خوشیاں کریں, پھر بھی ہم کریں کہ یا رسول اللہ, تو پھر آپ سمجھ لیں آپ رسول اللہ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے کردار سے, لفظوں سے نہیں, لفظوں سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں گے, لیکن اپنے کردار سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بچے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ہمیں کیا. استغفر اللہ. کبھی آپ کے گھر میں جو ہے وہ آفتیں آتی ہیں تو ہمیں کیا, آپ کے گھر کی غیرت کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے تو ہمیں کیا. یہ آپ اپنے کردار سے کہہ رہے ہوں گے, اسی کا جواب قبر میں جا کے دینا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سرور انبیاء کی توہین یہ ہے کہ ان کے گھر پہ ظلم ہوا. تبھی تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے کہ وہ شخص جو رسالت مآب کی توہین پہ یا ان سے دشمنی پہ راضی ہوا یا ان سے دشمنی کرنے والوں پہ راضی ہوا, اس پہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام کائنات کی لعنت ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے. اس کو اسی تناظر میں دیکھ لیں. بالکل سر بہت اچھا آپ نے, جس نے سرور انبیاء کی توہین کی, توہین اس سے زیادہ کیا تھی یار. رسالت مآب کی غیرت ہے, رسالت مآب کی غیرت ہے, اس پہ ہاتھ ڈال دیا. اور اس کے اوپر مطلب اب اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ خوش ہوں, کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو یار کم از کم جس طرح ہمارے گھر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو کیا ہمارے اتنا بھی درد نہیں ہے؟ احساس کی بات ہے, اتنا بھی درد نہیں ہے. بس اتنی سی بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے. شاہ جی بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو شاہ جی نے باتیں کی ہیں پلیز اس پہ امپلیمنٹ ضرور کیجیے گا. یہ شاہ جی ایموشنل بھی ہو چکے ہیں, تو ناظرین بات ساری احساس کی ہے. یہ 10 دن یہ محرم کا جو مہینہ خاص طور پہ, اس میں پلیز ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو تربیت ان کی ضرور کریں. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ آگے جا کے آپ کی نسل جو ہے ان بچوں سے آگے چلنی ہے. اگر وہ آج اس کو نہیں سمجھیں گے تو وہ عقیدہ, وہ پیار نہیں رہے گا. تو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ